بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان شریف میں امت پر 5 خصوصی انعام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شریف کے متعلق میری امت کو خاص طور پر 5 چیزیں دی گئی ہے جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ نمبر 1، روزہ دار کے منہ کی بدبو جو بھوک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعائیں مغفرت کرتی ہے اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہے۔ نمبر 3، جنت ہر روز ان کے لیے سجائی جاتی ہے، پھر حق تعالی شانو فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئے۔ نمبر 4، اس ماہ مبارک میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں، یعنی رمضان میں شیاطین قید ہونے کی بنا پر روزہ داروں کو گناہ پر نہیں ابار سکتے، لیکن انسان کا نفس گناہ کرنے پر شیاطین سے کم نہیں ہے اور گناہوں کا چسکا بھی گناہوں کی پٹری پر چلاتا رہتا ہے، تاہم پھر بھی گناہوں کی کمی اور عبادت کی کثرت کا ہر شخص مشاہدہ کرتا ہے۔ نمبر 5، رمضان کے آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ کیا یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دی جاتی ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اس توقع پر کہ تم روزے کی بدولت رفتہ رفتہ متقی بن جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے قصداً کسی شرعی عذر کے ایک دن بھی رمضان کے روزہ کو افطار کر دے، غیر رمضان کا روزہ چاہے تمام عمر کے روزے رکھے، اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ روزہ خداوند تعالیٰ کا وہ بابرکت فریضہ ہے جس کو حق تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، اور قیامت کے دن حق تعالیٰ اس کا بدلہ اور اجر بغیر کسی واسطہ کے بذات خود روزہ دار کو عنایت فرمائے گے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں ہے کہ روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ نماز و روزہ سب عبادات اللہ تعالی ہی کی ہے، اسی کو راضی اور خوش کرنے کے لیے سب عبادات کی جاتی ہے، مگر روزہ ایک عجیب خصوصیت اپنے اندر رکھتا ہے، وہ ریا اور دکھلاوے سے بالکل دور، چشم اغیار، غیروں کی نظر سے پوشیدہ، سراپا اخلاص اور بندہ و معبود کے درمیان ایک راز ہے، حتیٰ کہ اس کا علم بھی صحیح طور پر بجز روزہ دار کے اور اس ذات اقدس کے جس کے لیے یہ روزہ رکھا گیا ہے دوسرے شخص کو نہیں ہوتا، کیونکہ روزے کی کوئی ظاہری صورت اور محسوس حیثیت نہیں ہوتی جس کی وجہ سے دیکھنے والے کو اس کا ادراک اور علم ہو سکے، بخلاف دوسری عبادت کہ ان کی ایک ظاہری صورت بھی ہوتی ہے جس کے دیکھنے والے پر عبادت کا اظہار ہوتا ہے۔ جب روزہ ایک راز ہوتا ہے روزہ دار اور اس کے درمیان میں، تو پھر اس کے بدلہ اور ثواب دینے میں بھی یہی مناسب تھا کہ خصوصی اور رازدانہ طریقہ اختیار کیا جاتا جس کی اطلاع فرشتوں کو بھی نہ دی جاتی، چنانچہ اللہ تعالیٰ براہ راست بغیر کسی واسطہ کے روزہ دار کو اس کا بدلہ عطا فرما دے گے۔